سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے عاشق رسول کو پھٹے لگایا؟ ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے؟ ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے مرزائیوں کو بہن بھائی کہا؟ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو 295 سیکھ ہے جن کو درد اٹھتا ہے؟ ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے ختم نبوت کے کتابوں کو ضبط کیا؟ اور ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے علماء پر فور شیڈول لگائے؟ ان سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے غازی ممتاز کے عرس پر پابندیاں لگائیں؟ ہاں، حضور فرمایا جڑا ظالم نال چلیا اور اس کو پتہ ہے یہ ظالم ہے، آپ بہرے گنگے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، آپ اتنا تو نہیں بھائی آپ روٹی کو ککو کہتے ہیں، آپ بچے تو نہیں ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، سختی کیا ہے، گرمی کیا ہے، آپ کو سب کچھ آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کون کون سے ظلم کیے ہیں؟ پھر آپ ان کی مجلسوں کو آباد کرتے ہیں اور آپ جلسوں میں اور جناب سیاست اور ہے نہ سیاست مذہب ایک ہی ہے، بس حضور آ گئے، ورنہ سیاست مسجد تو باہر جانی، ہاں مسجد میں سیاست بھی ہونی شروع تو ہو رہی ایسی تھوڑی، حضرت عمر اتھی سارے لشکر تیار کر دے تھے، اتھی ساری جنگاں دے منصوبے، یہ تو بعد جو ہے نا صوفیزم جو امریکہ سے پیسے لے کر صوفیزم کے نام پر جو کہتے صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے کہا داتا صاحب نے کہا سب تو بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں، ہاں جی، ہاں انہاں کیڑے کیڑے مسئلے حل کیتے، ہاں پوری دنیا نہ ٹکر لے لئی، پوری دنیا فرمایا تم کہتے ہو لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا جنگل کے درندے بھی آئیں اور صدیق اکبر تنہا مدینہ منورہ میں بیٹھا ہو، جنگل کے درندے آ کر مجھے بھی ٹانگ سے پکڑ کر لے جائیں، فرمایا لشکر اسامہ ایسے جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، ہاں جی، جس کو رسول اللہ منتخب کریں۔ حضرت فاروق اعظم آ کے کیا انہوں نے کہا جناب آپ جانتے ہیں اسامہ بن زید کی عمر 18 سال ہے، آپ جانتے ہیں یہ غلام اور لونڈی کے بیٹے، آپ جانتے ہیں ان کے ماتحت خالد بن ولید بھی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے ماتحت حضرت کاکا بھی ہیں، شرحبیل بھی ہیں، درار بن ازور بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، معاذ بن جبل بھی ہیں، ابی بن کعب بھی ہیں، آپ قیادت بدل دیں۔ صدیق اکبر گل کے کی تھی، فرمایا عمر جس کو حضور نے قائد بنایا صدیق کون ہوتا ہے اس کو معذور کرنا، لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی قیادت اسامہ بن زید کرے، اور فرمایا اگر کسی کو شک ہے پھر اسامہ بن زید کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد یہ منظر نہ زمین نے ویکھیا نہ آسمان نے ویکھیا۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، ہاں جی، جو امریکہ سے پیسے لے کر صوفی کانفرنسیں کرے میں ان کی بات نہیں کرتا، ہاں جو غیروں سے پیسے لے کر ممتاز قادری کو قاتل کہے میں ان کی بات نہیں کرتا، ہاں جی، جو ایک پرچہ نہ جھل سکے مسجد کے سپیکر اتروا دے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہاں جی، اسلامی میں کہا امن کا درس کب دیتا ہے میں بھی جانتا ہوں، ہاں جب برما کی بچیاں چیخ رہا ہوں اس وقت امن کا درس نہیں دیتا، ہاں جی، ہاں دن رات ان سے حرام کھانے والے بڑے بڑے اخبارات میں بھی بیان دیتے ہیں۔ میں نے کہا جب نے حضور کی عزت کے ساتھ غداری کیا اس نے بچنا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ الٹ رہے ہیں، میں انشاءاللہ میں تو دسنے والی گلاں نہیں، بڑے بڑے لوگوں پریشانی لگ گئی انہیں اس واسطے کہ اس پر معافی نہیں ہے، ہاں اس پر معافی نہیں، حضور باقی رب سب معاف کر دیتا ہے، جے رب معافی دینی ہوتی نا نبی دی گستاخی ہوتے تو پھر چھپکلی نو سزا نہ دیندا، ہاں جی چھپکلی نو سزا نہ ملتی، بھائی دور بہ کے پھوک مار رہی سی تو اس اگ نے اس دی چھپکلی پھوک مار کی سکتی، گرگٹ کی کر سکتا، وہ اگ تے میلا دے حساب نہ تتی کر جگہ دور بہ کے انہیں پھوک ماری، وہ بھی جناب ابراہیم دی واسطے اگ جلی انہوں پھوک ماری، رب نے فرمایا تو میرے نبی نال بغض تک کیتا ہے، ہن میں صرف عراق دی چھپکلی نو سزا ایک نو نہیں دیاں گا، قیامت تک تیری نسل نو سزا ہے۔